صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة إذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليكم قلت عليك السلام يا خربتني وسمرة فؤادي فقال يوم إني أشم عندك رأية طيبة كان رأية جدي رسول الله فقلتنا من جدك آخر تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك جد السلام عليك رسول الله تأذن لن كنا أدخل معكم تحت الكساء وقال عليك السلام واليدي يا صاحبي وزي قد زنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل. وما كانت إلا ساعة إذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليكم فقلت عليك السلام يا ولدي يا قرتين وسمرة فؤادي فقال علي يوم إني أشم عندك رأية طيبة كان رأية جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت من جدك وأخيك تحت الكساء فدعنا الحسين نحو الكساء قال السلام عليك جد السلام عليك من افتر الله تأذن لن كنا معكم تحت الكساء فقال عليك السلام يا لدي ويا سافي أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل. وأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك بنت رسول الله فقلت عليك السلام الحسن يا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رأية طيبة كان رأت أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم وما ولد فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك رسول الله تأذن كنا معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي يا وسي وخليفتي وصاحب لي وإخوة زنت لك فدخل عليهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل. ثم أتيتنا والكساء وقلت السلام عليك بدر يا رسول الله تأذن لن كنا معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا بنت يا بزتي قد زنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل. أخذ برسول الله بطرف الكساء وما بيت يمنى للسماء وقال الله من هؤلاء البيت الخسة وأحمد لحمه لم يودمه دمي يلمه ما يلمه ويزنوه ما يزنوه أنا حرب لمن حرب وسلم لمن سلم وذل لمن أدام ومحب لمن أحبه إنه مني وأنا منه فجو صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم وأعذب عنكم الرزق وطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل. قال الله عز وجل يا ملائكة يا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مجية ولا فلكا يدري ولا بئر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال أمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل ما لبث نبوة معدن رسالة فاطمة وأبوها بالها بنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال جبرائيل يا ربي أتأذن العبد إلى الذي لهم معهم سادسا فقال نعم قد أذنت لك أبدا. أمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله وعلى آله وعلى يفرق السلام ويخسف التيات والإكرام ويقول لك وعزة جلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا خمرا منيرا ولا شمسا مجية ولا فلكا يدري ولا بئر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم قد أذن لنا أدخل معكم فأستأذني يا رسول الله فقال رسول الله عليك السلام يا أمين الله إنهم قد أذنت لك دخل جبرائيل ومعنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال لأبي إن الله قد أوى إليكم يقول إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس إلى البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال علي لأبي يا رسول الله أكبرني ما لجلسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله قال نبي والذي بعثني بالحق
نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محفل على الذي وفي جميع مشيئتنا ومهبنا الله نزلت عليهم الرحمة وفتحهم الملائكة واستغفرت لا يتفرق فقال علي والله فزنا وفز شيئتنا رب الكعبة وقال نبيا ثنيا علي والذي باسني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محفل على الذي وفي جميع مشيئتنا ومحبنا وفيهم هم من الله وفرج الله همه ولا همهم إلا وكشف الله همه ولا طالب حاجاته إلا خذ الله حاجاته وعلى عليه والله فزنا وفز شيئتنا سويدنا وكذلك شيئتنا فوز وسويد في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. فاتحة. اللهم صل على محمد وآل محمد وجبر درے زندہ پر کوئی معصوم پڑھا کرتی تھی یہ رو کر نوحہ بابا 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 بہت ڈر مجھ کو یہاں لگتا ہے بہت تنہا ہوں چلے آؤ نا بابا 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 بڑا دشوار ہے اس قید میں جینا بہت یاد آ رہا ہے آپ کا سینہ گئے ہو جب سے نہیں سوئی میں سکون سے اب تک کوئی ایک لمحہ بابا 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 درے زندہ پر کوئی معصوم پڑھا کرتی تھی یہ رو گئی نوحہ بابا 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 خدا کے دیکھ لو بابا میری حالت نہیں پہچان پاؤ گے میری صورت خدا کے دیکھ لو بابا میری حالت نہیں پہچان پاؤ گے میری صورت سہے بچپن میں
مصائب اتنے ضعیفہ دکھنے لگی ہے دکھیا بابا 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 نظر آتا نہیں آنکھوں کو ملتی ہوں سہارا لے کے دیواروں کا چلتی ہوں نظر آتا نہیں آنکھوں کو ملتی ہوں سہارا لے کے دیواروں کا چلتی ہوں پکڑ گئے زلفے مجھے ظالم نے نہ جانے کیسا تماچا مارا بابا 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 درے زندہ پر کوئی معصومہ پڑھا کرتی تھی یہ رو کر نوحہ بابا 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ بابا صلوات بر محمد و آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد جل فرجهم بھیا میں بن تمہارے وطن کو نہ جاؤں گی بھیا یہی میں قبر پاسوں بہاؤں گی نالوں سے آسمانوں زمین کو ہلاؤں گی نظر حسین پیاسوں کو پانی پلا نظر حسین پیاسوں کو پانی پلاؤں گی جو پوچھے گا تو روتی ہے کیوں شور و شین سے کہہ دوں گی چھٹ گئی ہوں میں بھائی حسین سے کہہ دوں گی چھٹ گئی ہوں میں بھائی حسین سے سجاد رو کے کرتے تھے زینب سے یہ سقر چلیے پھوپھی خدا کے لیے اب صبح وطن رو رو کے جان دو نا یہاں بہر ظلم منن ہونا ہے قید تم کو دوبارہ بسد موان ہونا ہے قید تم کو دوبارہ بسد موان روزے پہ نانا جان کے اب جا کے روئیے دلوں کے زخم پشت پہ دکھلا کے روئیے دلوں کے زخم پشت پہ دکھلا کے روئیے یہ سن کے اٹھی قبر سے آ کر وہ سوگوار ایک ہودج سیاہ میں آ کر ہوئی سوار پہنچے وطن میں جس گھڑی سجاد دل فگار پہلے گئی بقیے میں زہرا کی گلیزار پہلے گئی بقیے میں زہرا کی گلیزار بولی لپٹ کے قبر سے اماں دہائی ہے بھائی کو کھو کے زینب ناشادہ بھائی کو کھو کے زینب ناشادہ ہے اماں سناؤں تم کو
زینب جدا ہوئی، چوتھے برس میں پاپا بیٹی فدا ہوئی، اماں حسین مر گئے میں بے، اماں حسین مر گئے میں بے فدا ہوئی، زندگی سے زینب مزدر کا ہٹ گیا، میں دیکھتی رہی سر شبی، میں دیکھتی رہی سر شبی کٹ گیا، اماں تمہارے لال کو کیا کیا نظم ہوئے، لاشے کے ہاتھ گوٹی کی خاطر قلم ہوئے، مردے پہ میرے بھائی کے تازہ ستم ہوئے، پاما لاش ہو گئی برباد، پاما لاش ہو گئی برباد ہوئے، وہ ہر سکینہ کے بھی اتارے ہیں شومر نے، درے ہمارے پشت پہ مارے، درے ہمارے پشت پہ مارے ہیں شومر نے، اے اماں ایک رسی میں بندھوایا تھا ہمیں، اونٹوں کی ننگی پشت پہ بٹھلایا تھا ہمیں، سردشت میں حسین کا دکھلایا تھا ہمیں، عابد کو درے مار کے رلوایا تھا، عابد درے مار کے رلوایا تھا، حیرت ہے کیوں نہ زینب ناشاد مرے گئے، اماں مظہر کھلے ہوئے شیری کے گئے، اماں مظہر کھلے ہوئے شیری کے گئے، اماں پھرا کے کوفے میں پھر ہم کو بکو، سر ننگے سوئے شام ہمیں لے چلے عدو، پہنچے جو شہر شام میں ہم سب کشاد منہ، بازاریوں میں شور یہ ہوتا تھا، بازاریوں میں شور یہ ہوتا تھا، ارے سو بیٹی علی کی زینب دلگیر آئی ہے، دیکھو چلو حسین کی ہمشیرہ، دیکھو چلو حسین کی ہمشیرہ، دیکھو چلو حسین کی ہمشیرہ آئی ہے۔ خوشنودی امام زمانہ بلند در صلوات، اللهم صل على محمد وآل محمد، ذرا پیچھے بیٹھو بیٹے، رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا
مولانا مولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين المنتجبين المنتخبين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلى الله اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جملہ مومنین و مومنات جو اس دنیا سے چل بسے ہیں ان کی ایثار ثواب کریں. بسم اللہ. تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے، بانی مجلس کے رزق و روزی میں وسعت کے لیے، ان کی پریشانیاں رفع دفع ہونے کے لیے، جملہ آزاداران مظلوم کربلا جہاں پر بھی ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے، مظلوموں کی حمایت اور ظالموں کی نابودی کے لیے، امام کے ظہور میں تعجیل اور ان کے آبان و انصار میں ہم سب کے شامل ہونے کے لیے صلوات پڑھی محمد وآلہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، پیغمبر اسلام جو کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، یہ ایام خاص کر انہی سے منسوب ہیں. شہادت اور ربیع الاول کے اس مہینے میں آپ کی ولادت، یہ بہترین موقع ہے کہ ہم کس طرح پیغمبر اسلام سے اپنے آپ کو وابستہ کر سکتے ہیں. ایک واضح سی مثال آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ انسان عقل کے ذریعے سے بہت ساری چیزوں کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے کہ ہمارے لیے بہتر کیا ہے اور ہمارے لیے نقصان کیا ہے. کوئی بھی ذی عقل اپنے لیے خسارے والی چیز کو اختیار نہیں کرتا، بلکہ فائدہ بخش چیزوں کا وہ انتظار کرتا ہے کہ کون سی چیز اسے فائدہ پہنچانے والی ہے، وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو بہتر بنا سکتا ہے. لیکن انسان کی فطرت میں ایک چیز یہ ہے کہ جب تک وہ کسی چیز کو دیکھتا نہیں تب تک وہ اپنے آپ کو اس چیز میں ڈھالتا نہیں. گھروں میں بچے اگر تربیت پاتے ہیں تو والدین کے زیر سایہ، والدین کی تربیت میں، اور گھر کا ماحول وہ غور کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ والدین کا رویہ کیا ہے، ماں کا کردار کیا ہے، باپ کا اخلاق کیا ہے، ان دونوں میں آپس میں میل محبت کس طریقے کی ہے، یہ ایک دوسرے میں عزت و اکرام احترام کس قدر یہ انجام دیتے ہیں. یہ دیکھ دیکھ کر بچہ وہ اپنے اندر بھی وہ صفات کو حاصل کر لیتا ہے. یعنی والدین اگر کسی کا احترام کر رہے ہیں تو یہ بھی سوچے گا کہ ہمیں بھی احترام کرنا چاہیے. بڑوں کا، بزرگوں کا، آنے والے ہر شخص کا عزت و احترام کے ساتھ. گھر میں موجود افراد آنے والے مہمان کا بڑے ہی دلچسپی کے ساتھ اہتمام کر رہے ہیں
اور مہمان نوازی کر رہے ہیں تو بچے کے اخلاق میں بھی مہمان نوازی کی سیرت پروان چڑھے گی۔ اگر والدین کو دیکھتا ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں تو وہ جھوٹ سے پرہیز کرتا ہے، سچ بول رہے ہیں تو سچائی اور صداقت کو اختیار کر لیتا ہے۔ اب اسی طریقے سے جیسے جیسے کارنامے ان کے دیکھتا جاتا ہے وہ کارناموں کو اپنے اندر وہ اپنا لیتا ہے، گویا جب تک وہ گھر کے اندر رہتا ہے اور اپنی عقل کے ذریعے سے، اپنے چھوٹے سے شعور کے ذریعے سے جب وہ ان حالات کو دیکھتا ہے تو اس کے ذریعے سے یہ بچہ وہ تمام چیزوں کو اپنے اندر لے لیتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ اپنے لیے یہ بچہ گھر کے محدودیت کے اعتبار سے اپنے والدین کو اپنا رول ماڈل بنا لیتا ہے، اپنے لیے ایک نمونہ بنا لیتا ہے۔ اب یہی بچہ جب ایک شعور اور گھر کے باہر کی زندگی کو دیکھتا ہے تو اب باہر کون سے ماحول میں وہ پل رہا ہے، بڑھ رہا ہے، اس ماحول کے انداز کو، ماحول کو اپنے اندر وہ صفات کو اپنا لیتا ہے جو ماحول میں پائے جاتے ہیں۔ تو اب ماحول میں جس کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے اور ان کے اندر جو اخلاق پائے جاتے ہیں، ان کے اندر جو اخلاق رذیلہ پائے جاتے ہوں تو اخلاق رذیلہ حاصل کر لیتا ہے، اگر اخلاق حسنہ پائے جاتے ہیں تو اخلاق حسنہ کو اختیار کر لیتا ہے۔ تو اب جیسے جیسے وہ دوست و احباب کو دیکھے گا ویسے ویسے اپنے اندر وہ تمام چیزوں کو ڈھال لیتا ہے، اپنے اندر وہ چیزیں، وہ اخلاق، وہ کردار، وہ صفات اپنے اندر لے لیتا ہے۔ اب اس سے بڑھ کر اور ماحول آگے گیا، دیکھا ایک گھر میں، ایک ماحول میں۔ اب تیسرا جو مرحلہ ہے وہ اپنے اساتذہ کا۔ استاد جیسا ہوگا بچہ ایسا ہی اپنے آپ کو بنا دے گا، لہٰذا بہت سارے والدین اس بات پر توجہ دیتے ہیں کہ ہمارا بچہ ایسے کے پاس تعلیم حاصل کرے جو علم کے میدان میں قابلیت رکھتا ہو، اچھا رہو، اور نہ صرف علم کے اعتبار سے قابلیت رکھتا ہو بلکہ وہ اخلاق میں بھی ماہر ہو، کیونکہ علم اور اخلاق بچوں پر اثر کرتا ہے۔ تو اخلاق اور علم دونوں اگر اس کے پاس ہیں تو ایسے کے پاس تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں، اور استاد جیسا ہوتا ہے وہ اپنے طالب علم کو ویسا ہی بنا دیتا ہے، دوست جیسے ہوتے ہیں وہ اپنے دوست کو بھی ویسا ہی بنا دیتے ہیں، والدین جیسے ہوتے ہیں اپنے بچوں کو بھی ویسا ہوتا ہے، ایک دوستوں کا کردار ہوتا ہے، ایک اساتذہ کا کردار ہوتا ہے۔ تو اب کسی ایک کو دوش نہیں دیا جا سکتا کہ بچہ اگر خراب ہے تو والدین کی تربیت صحیح سے نہیں ہوئی، یہ دوش نہیں دیا جا سکتا کہ بچہ اگر خراب ہے تو ماحول اس کے اوپر اثردار انداز نہیں ہوا، بلکہ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اساتذہ کی وجہ سے نہیں، بلکہ جس طریقے سے جو اپنے اعتبار سے طاقتور ہوگا اس کے صفات اس کے اندر آ جائیں گے، اب وہ ایسا ہی کمال کی طرف جاتا ہوا نظر آئے گا۔ تو اب عزیزان محترم بس خلاصہ یہ کہ ہر انسان کے اندر یہ فطرتاً موجود ہے کہ وہ جیسے آگے والے کو دیکھتا ہے ویسے ویسے اپنے اندر وہ چیزوں کو اپنا لیتا ہے، ایک نمونہ عمل کا اختیار کرتا ہے، ایک آئیڈیل کو اختیار کرتا ہے، یعنی نمونہ اور آئیڈیل اس کے سامنے ہے تو اپنے آپ کو اس نمونے کے عنوان پر ڈھال لیتا ہے۔ لہٰذا انسانی زندگی کو بلند مقام اور اچھے اخلاق پر فائز کرنے کے لیے اللہ نے انتظام کیا اور فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی میں نے محمد اور رسول کو اس طریقے سے تمہارے درمیان بھیجا کہ وہ تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے۔ صلوات پڑھی محمد والے تو رسول کو اللہ نے اسوہ حسنہ بنا کر بھیجا، بہترین نمونہ عمل، آئیڈیل بنا کر بھیجا، یہ اللہ نے کہہ دیا اسوہ حسنہ، بہترین اور اچھا اور صحیح آئیڈیل۔ یہ جو فطرت انسانی ہے وہ اپنے آپ کو بدلنا ہے، اپنے آپ کو بدلتے رہتی ہے، جیسا ماحول ویسا انسان اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے۔ اور
بہت سارے مقولے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جیسا دیس ویسا بھیس، یعنی لیکن عزیزان محترم یہ ایک اعتبار سے صحیح ہے، لیکن انسان کو چاہیے ہمیشہ اپنے ایمان کے تقاضے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو گزارے۔ اب جہاں پر بھی وہ زندگی گزار رہا ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا ایمان اس سے ہاتھ سے چلا جائے، بلکہ ایسے ماحول چاہے جیسا بھی ہو اپنے ایمان کی حفاظت کے ساتھ وہ اپنی کردار کو اپنائے اور اپنے اخلاق کو پیش کرے۔ تو اب عزیزان محترم رسول کو اللہ نے اسوہ حسنہ قرار دیا، یعنی جیسا رسول ہے ویسا تم بن جاؤ۔ انسان کی فطرت یہی ہے کہ آگے والے کو جیسا دیکھتا ہے ویسا وہ اپنے آپ کو بناتا ہے، ویسا بدلتا ہے۔ اب یہی صورتحال ہے کہ یہ جو آئیڈیل ہیں ان کے اندر کون سے صفات پائے جاتے ہیں، کون سے اخلاق پائے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم پیغمبر اسلام کے متعلق فرمایا، خود پیغمبر اسلام ارشاد فرما رہے ہیں، انی بعثت للمکارم الاخلاق، میں مبعوث اس لیے ہوا ہوں، مجھے اللہ نے نبی بنا کر اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں تمہارے اخلاق کو اونچے مقام تک پہنچا سکوں، میں تمہارے اخلاق اور اچھائیوں کو بڑھا سکوں۔ اب انسان کو ضلالت سے عزت و شرافت کی طرف لے آئے۔ ماحول کیسا تھا عرب کا؟ ارے اتنا جاہلیت کا دور تھا کہ آپس میں لڑتے تھے، شراب اور جوے کو عام سمجھتے تھے اور ایک دوسرے کے حق کو پامال کر دیتے تھے، یہاں تک کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، قبر کے حوالے کر دیتے تھے۔ ایسے ماحول میں اب ایسی پست اور ضلالت میں موجود انسانیت کو اونچے مقام تک لانے کے لیے کتنے حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے، ہر کوئی سمجھنے کی کوشش کرے تو سمجھ سکتا ہے۔ تو ایسے ماحول میں اگر اللہ کسی کو بھیج رہا ہے تو وہ پیغمبر اسلام کو اللہ بھیج رہا ہے، اور یہ وہ رسول ہے کہ جس کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ یعنی اب یہ آنے والے تکلیف دیں گے، موجود افراد اذیتیں پہنچائیں گے، کسی بھی نبی کو اس کی امت نے اسے آسانی کے ساتھ تبلیغ کرنے کا موقع فراہم نہیں کیا، بلکہ اگر وہ حق کے لیے آواز دیتا تھا اور اللہ کی وحدانیت کی طرف بلاتا تھا تو اسے تکلیف دی جاتی تھی، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام کو پتھر سے اتنا مارا جاتا تھا کہ وہ پتھروں میں چھپ جاتے تھے۔ عزیزان محترم اب پیغمبر اسلام کے لیے کہ جہاں پر وہ دور وہ تھا کہ انسان بہت کم تعداد میں موجود تھے، آبادیاں اتنی زیادہ نہیں تھیں، لیکن آتے آتے دور جو بدلتا گیا، پیغمبر اسلام کا دور آیا، جہالت بھی پستی پر بہت زیادہ جہالت موجود ہے، رذالت بھی بہت زیادہ ہے، اور یہاں تک کہ خرافات بھی بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں۔ خرافات اتنے زیادہ، بیکار کی چیزیں، منمانیاں، ایسے کہ آپ سوچ لیجئے کہ بس ایک مثال آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ اگر بارش نہ ہوتی تو گائے کے دم پر آگ جلا کر پہاڑ پر بھگا دیا جاتا تھا اور کہتے تھے کہ بارش ہو جائے گی۔ ایسی خرافات، ایسی جہالت نہیں، بلکہ اگر مادہ گائے پانی نہ پیتی تو نر گائے کو مارا جاتا تھا اور یہ کہا جاتا تھا کہ اس کو مارنے سے یہ کہے گی کہ یہ پانی پی لے گی۔ یعنی اتنی خرافات اور اتنی جہالت۔ تو ایسی جہالت میں اللہ کس کو بھیج رہا ہے؟ پیغمبر اسلام کو۔ اب یہ ان کا بتایا، یہ کس لیے بھیجا؟ تاکہ یہ جو جہالت ہے اس کو ختم کر سکے، مٹا سکے، اور انسانیت کی اس پستی سے نکال کر انسانیت کو بلندی کی طرف لے کر آئے۔ تو اب اللہ نے فرمایا، توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، کہ روئے زمین پر محمد کو میں بھیجنے والا، توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا، یعنی انہی امیین میں سے، انہی عرب کے لوگوں میں سے میں ایک رسول کا انتخاب کر رہا ہوں تاکہ وہ آیات الہی کی تلاوت کرے۔ تو عزیزان محترم
اب ایسی پستیوں سے آگے لے جانے کے لیے جس محمد کو بھیجا ہے، اب اس محمد کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ ہر نبی نے اپنی امت کے لیے ان کی مصیبتوں کو دیکھتے ہوئے ان کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں بد دعا کی اور اللہ سے دعائیں مانگی کہ پروردگار یہ امت ہدایت پانے والی نہیں ہے، یہ امت مجھے اذیت دے رہی ہے، تکلیف دے رہی ہے، تو عذاب کو نازل کر دے۔ لیکن عزیزان محترم، محمد عربی اس ذات کا نام ہے کہ ان کو بہت زیادہ مصیبتیں ڈھائی گئی، کوڑا کرکٹ ڈالا گیا، پتھروں سے مارا گیا، لیکن کبھی آپ نے اپنے ہاتھوں کو بد دعا کے لیے نہیں اٹھایا۔ یہ رحمت للعالمین۔ آپ کہا کیوں؟ کیونکہ میں رحمت بن کر آیا ہوں، یہ تکلیف دینا ان کی جہالت ہے، میرا صبر ان کو نجات کی طرف لے کر آئے گا۔ اب عزیزان محترم، یہ محمد ہیں، یہ نبی ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ اب جیسا جیسا تم ان کو دیکھو گے، کردار دیکھو گے، اخلاق دیکھو گے، ایسے ایسے تم اپنے آپ کو اس میں ڈھالنا شروع کرو گے۔ دیکھے گی امت کے رسول کبھی جھوٹ نہیں بول رہے ہیں تو پھر صادق کا لقب دیا جائے گا رسول کو۔ پھر اتنی امانتوں کی حفاظت کریں گے کہ کفار بھی اگر امانت رکھ کر چلا جائے تو اس قدر امانت کی حفاظت کہ سارے کفار یہ کہیں گے کہ یہ امین ہے، یہ امانت دار ہے، امانت دار ہے، صادق ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتا، ہمیشہ امانتوں کی حفاظت کرتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم امانت دار بن جائیں، سچے ہو جائیں۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان مطلب، اب انسان کی فطرت اچھے کو دیکھے گا، اچھے کو اپنائے گا، برے کو دیکھے گا، برے کو اپنائے گا۔ اب عزیزان محترم، تاریخ کے آئینے میں رسول اسلام کی پوری ہسٹری میں، پوری تاریخ میں، اور قرآن کے رخ سے نہیں بلکہ تاریخ میں بھی دیکھا جائے تو تاریخ کے صفحات میں کبھی کہیں ایسا دیکھنے کو نہیں ملا کہ رسول کے اندر کفار قریش کے صفات آ گئے ہوں۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، یعنی جہاں کثرت جیسا ماحول ہوتا ہے انسان پر وہ اثر ہو جاتا ہے، لیکن محمد عربی پر ماحول کا اثر نہیں ہو رہا ہے بلکہ ان کے کردار کا اثر ماحول پر ہو رہا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، ایک خاص بات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں، یعنی لوگوں کے ماحول کا اثر محمد پر نہیں، محمد کا اثر لوگوں پر ہو رہا ہے۔ یعنی محمد رحمت للعالمین ہے تو جب تک محمد ہے تو عذاب نازل نہیں ہوگا، محمد کی وجہ سے عذاب نازل نہیں ہوگا، محمد کی برکت سے تمہاری ہدایتیں ہوں گی۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارا اثر محمد پر نہیں ہوگا بلکہ محمد کا اثر تمہارے اوپر ہوگا۔ تو عقلیں یہی بات کو ماننے کے لیے تسلیم کرے گی کہ محمد تم جیسا نہیں ہوگا، محمد جیسے تم ہو سکتے ہو اگر محنت کرو۔ بول تیری بلا ٹلے، سب مل کے بولو، بول کے بولو، ارے حیدرے، ارے صابری، ارے بوزری، ارے خیبری، ارے منجتنی، ارے ننارے سلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ محترم، عقل کا تقاضا یہی ہے کہ یہ سمجھے انسان معاشرہ اگر اثر انداز ہو جائے ایک نبی پر پھر وہ نبی نہیں ہو سکتا، لیکن نبی کی وجہ سے معاشرہ سدھر جائے، یہی حقانیت نبوت ہے۔ اب عزیزان محترم، یہ اگر ہم کہیں کہ ہم گناہگار ہیں، ہم سے خطائیں سرزد ہوتی ہیں، ہمارے اندر بہت ساری برائیاں، کمیاں، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اگر ہم یہ کہیں
کہ یہ ہمارے جیسا ہے تو بے شک یہ بھی گناہگار ہوگا, یہ بھی خطا کار ہوگا, اس کے اندر بھی کمیاں ہوں گی, اس کے اندر بھی عیب ہوں گے. لیکن عزیزان محترم, ہم جیسا کہنے میں انسان کی عقل کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ہم جیسا کہنے سے ہمارے اندر کی برائیاں اس میں پائی جا سکتی ہیں. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ ہم اس کے جیسا بننا چاہیں تو یہ انسان کی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ اچھائیوں کو اپنا لے. یعنی انسان یہ کہے کہ وہ ہم جیسے ہیں تو یہ غلط ہے. اگر یہ کہے کہ ہم اپنے آپ کو اس قدر بنا لیں کہ ہم اس جیسے بن جائیں تو یہ نجات کا سبب ہے. صلوات پڑھے محمد تو عزیزان محترم, بشر ہے لیکن توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم کہ اللہ خود زمین پر جبکہ ہر جگہ موجود ہے وہ ڈائریکٹلی ہدایت نہیں کرتا, اور نہ ہم ڈائریکٹلی پروردگار عالم کو دیکھ کر یا اس کو سمجھ کر اسے اپنی حاجتوں کو بیان کر سکتے, بلکہ ہماری ہر اداؤں کو, ہر باتوں کو, ہر دل میں موجود چیزوں کو پروردگار عالم جانتا ہے, پہچانتا ہے. یقیناً وہ علیم ہے. لیکن عزیزان محترم, انسان جب گمراہ ہو جاتا ہے, بھٹک جاتا ہے, تو پروردگار عالم نے یہ تو کہا کہ اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى, یعنی بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور دنیا اور آخرت کا اختیار بھی ہمارے ہاتھوں میں ہے. لیکن پروردگار عالم خود بذات خود مقابل میں انسان کے آ کر وہ یہ نہیں کہتا کہ تو ہدایت پا جا, تو ہدایت کی طرف آ جا. توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم, یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہے لیکن دکھائی نہیں دیتا, لیکن وہ مستقیماً ڈائریکٹ طور پر انسان کی ہدایت نہیں کرتا. لہٰذا اللہ نے ایک نظام بتایا. کیونکہ تاریخ کے واقعات میں ایک حضرت موسیٰ کا واقعہ ہمارے ذہنوں میں ہے کہ امت موسیٰ نے یہ تقاضا کیا کہ اے موسیٰ, ہم اللہ کو دیکھے بغیر اس پر ایمان نہیں لائیں گے. تو موسیٰ نے قوم کو لے کر کوہ طور پر لے گئے اور کہا پروردگار, یہ قوم تجھے دیکھنا چاہتی ہے اور تجھے دیکھ کر ایمان لانا چاہتی ہے. اگر تو دکھ جائے ان لوگوں کو تو یہ دیکھ کر ایمان لانا چاہتے ہیں. تو پروردگار عالم نے صرف ایک نور کی ایک جھلک دکھائی تو یہ سارے کے سارے مر گئے, اور حتیٰ کہ موسیٰ جیسا نبی بے ہوش ہو گیا. تو پھر ہم اللہ سے کیسے مستقیماً ہدایت پا سکتے ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم. پھر لیکن عقل کو بھی رکھا اللہ نے انسان کی فطرت میں, جس کو باطنی ہدایت کرنے والی راہ بیان کیا گیا. لیکن اس پر گناہوں کے اثرات کی وجہ سے سیاہی اس طریقے سے چھا جاتی ہے کہ پھر وہ ہدایت کی طرف آنے سے گریز ہو جائے گا. لیکن اب جب ایسے ماحول میں وہ ہو جائے گا کہ اس کی عقل کام کرنا بند ہو جائے گی, تو پھر اس عقل سے ان سیاہیوں کو ہٹانے کے لیے کسی نہ کسی ایک کی ضرورت ہوگی. عزیزان محترم, جب یہ سیاہیوں کو ہٹانے کے لیے ضرورت ہے تو پھر ایسا ہونا چاہیے کہ ہم جیسے انسان کے لیے انسان اگر آ جائے سامنے تو وہ اس سے ڈرتا نہیں, گھبراتا نہیں. لیکن اگر کوئی جن آ جائے تو فوراً وہ ڈر جائے گا. یعنی وہ اپنے جیسے کی تلاش میں رہتا ہے. اگر اپنے جیسا نہ ہو تو پھر وہ تعجب خیز انداز میں پڑ جاتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کون سی مخلوق آ گئی ہے, ہمارے سامنے کون سی چیزیں ہیں. تو پھر اس کے لیے فطری تقاضا یہ ہے کہ وہ جیسا ہے اس کو اپنے جیسا طلب کرتا ہے. تو اب جب وہ اپنے جیسا طلب کرتا ہے تو پھر پروردگار عالم بھی وہ عظیم ہستی کا نام ہے کہ جو وہ ظاہر انسانوں کے سامنے نہیں ہے, لیکن اس کو بھی ضرورت ہے
کہ اپنے جیسا کسی کو روئے زمین پر بھیجے تاکہ اس کا کام بھی ہو جائے اور اس انسان کا بھی کام ہو جائے. جو انسان کی رخ سے انسان نظر آئے, جو خدا کے نور ہونے کی وجہ سے وہ نورانی نظر آئے. تو پتا چلا کہ اللہ نے پنجتن کو ایک طرف سے نوری مخلوق قرار دیا اور ایک طرف سے جسمی مخلوق قرار دیا. ایک سکے کے دو رخ ہوا کرتے ہیں تو دونوں رخ اپنا اپنا کام انجام دیتے ہیں. تو ادھر سے پیغام لانے کے لیے نور بن گیا, ادھر سے پیغام پہنچانے کے لیے جسمی بن گیا. صلوات پڑھیں نعرے حیدری, نعرے حیدری. چڑیاں کھلتی نہ گل مسکراتے اگر باغ چمن کا مالی نہ ہوتا. یہ سب ہے میرے کملی والے کا صدقہ, محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. نہ گلیاں کھلتی نہ گل مسکراتے اگر باغ چمن کا مالی نہ ہوتا. اگر پنجتن پاک نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. نعرے حیدری. تو عزیزان محترم, یہ ہے سمجھنے والی بات کہ اللہ کی عظمت یہ ہے کہ ان انسانوں کے مقابل میں نہ رہے مستقیم طور پر, اور انسان کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ سکے, ہدایت پا سکے. تو اب یہ دونوں کے درمیان پیغام پہنچانے والے کی بھی ضرورت ہے اور انسانی کی دل میں موجود باتوں کو اللہ تک پہنچانے کے لیے بھی ضرورت ہے. لہذا اللہ نے ان پنجتن کو, ان ائمہ کو روئے زمین پر رکھا تاکہ انسانی مشکلات بھی حل ہو جائیں اور اللہ کا مقصد جو ہدایت کا مقصد ہے, انسانی ہدایت کا مقصد ہے, یہ مقصد, یہ ہدایت جو اللہ نے اپنی ذمہ داری بنا کر رکھا ہے وہ ذمہ داری بھی پوری طریقے سے ہو جائے. تو اب عزیزان محترم, ہر کوئی یہ سمجھ جائے گا کہ جب ہم جیسا بشر آئے گا تو دیکھنے میں بشر ہوگا لیکن صفات میں ہم جیسا نہیں ہوگا, کردار میں ہم جیسا نہیں ہوگا, اخلاق میں ہم جیسا نہیں ہوگا, بلکہ انسانی زندگی کو بہترین اخلاق عطا کرنے والا خود بہترین اخلاق کا مالک ہوگا, خود بہترین صفات کا مالک ہوگا. اب جو آ رہا ہے وہ ہر زمانے کے, اپنے زمانے کے تمام ہی افراد سے سب سے بلند ہوگا, وَإِلَّا اس میں کوئی جو ہے تعجب کرنے والی بات نہ ہوگی, معجزے والی کوئی بات نہ ہوگی. تو عزیزان محترم, توجہ چاہتا ہوں, بس ایک مثال کے ذریعے سے واضح کرتا ہوا چلو کہ بہت سارے افراد اس بات کو لے کر چلتے ہیں کہ وہ ہم جیسے ہیں, دیکھنے میں دو ہاتھ, دو آنکھ, ناک, یہ ہم جیسے ہیں, لیکن اخلاق اور کردار کے اعتبار سے وہ ہم جیسے بالکل بھی نہیں ہیں. تو اب عزیزان محترم, اب یہ جو عقیدہ بنا رکھا ہے کہ رسول ہم جیسے ہیں, اس کے اوپر توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم. باطناً حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بہت مشہور ترین ہے. آپ نے کئی امتحانات دیے, بہت سارے امتحانات دیے, کہ ان میں سے ایک امتحان یہ تھا کہ آپ قربانی پیش کریں اپنے فرزند. توجہ چاہتا ہوں عزیزان. ایک شخص اگر اپنے فرزند کو لے جائے کہیں پر, توجہ چاہتا ہوں, لے جانے کے بعد اسے قربان کر دے, ذبح کر دے یا مار ڈالے, تو فوراً وہ تو مار ڈالے گا, لیکن اس کی زوجہ کی طرف سے جو ہوں گے, خود اس کی زوجہ بھی اس کے مقابلے میں کھڑی ہو جائے گی کہ بھائی صرف اس بچے پر تیرا ہی حق نہ تھا بلکہ ہمارا بھی حق ہے, لہٰذا تو نے جو یہ کیا ہے حرکت, اس سے ہمارے دل کو بہت زیادہ ٹھیس پہنچی ہے, لہٰذا ہم جا رہے ہیں فوراً وہاں پولیس اسٹیشن جائیں گے اور وہاں پر کمپلینٹ کر دیں گے. توجہ چاہتا ہوں. گئے, جانے کے بعد کمپلینٹ کی, انسپیکٹر آئے, پولیس آفیسر آئے, آنے کے بعد گرفتار کر کے لے گئے. لے جانے کے بعد پورا مقدمہ جاری کیا. جب مقدمہ جاری ہوا تو کورٹ تک معاملہ پہنچا, تو جج نے جب پوچھا کہ بتاؤ
تم نے ایسا کیوں کیا, لے جا کر اسے قتل کیوں کر دیا. وہ اگر یہ کہے کہ ہاں میں رات میں مسلسل 3-4 دنوں سے خواب میں یہ دیکھ رہا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو قتل کر رہا ہوں, مار رہا ہوں, لہٰذا میں نے اس کو قتل کر دیا, تو وہ یہی یقیناً کہے گا کہ عجب بے وقوفی والی بات کر رہا ہے, عجب جو ہے ناعقلی والی بات کر رہا ہے. کوئی ایسے خواب کے اوپر, ارے خواب تو خرافاتی ہوتے ہیں, اور انسان کے خواب صحیح ہو جائے, سچے ہو جائے, یہ اس کے بارے میں کوئی انسان یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا. بہت ساری وجوہات ہے, تم نے ایسا کیوں کیا. کہا نہیں میں نے تو دیکھا پڑھا تھا قرآن میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب میں دیکھا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں اور وہ لے جا کر ذبح کر رہے تھے, تو وہ بیٹا ذبح نہیں ہوا بلکہ اس کی جگہ پر دمبا آ گیا. لہٰذا میں ابراہیم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے میں نے خواب دیکھا تھا, ارے لے جا کر میں اپنے بیٹے کو قتل کر رہا ہوں. تو وہ یقیناً یہی کہے گا, ارے وہ نبی تھا, نبی کا خواب کبھی سچا, ہمیشہ سچا ہوتا ہے, لیکن انسان کا خواب صحیح سچا نہیں ہوتا. نبی ہوتا ہے, تو ہوتا ہے. تو عزیزان محترم, جب انسان کا ایک خواب نبی کے خواب کے برابر نہیں ہوتا تو ایک نبی ہم جیسا کیسے ہو سکتا ہے. صلوات اللہ محمد ارے تکبیر, ارے رسالت یا رسول اللہ, ارے حیدری یا علی, حیدری یا علی, حیدری یا علی. آدھنے جرا پر بابا جے بلند رہے سروا. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. لبیک. شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, دین پناہ است حسین, ندائے روحی روح است حسین, اسم اللہ ذات است حسین, سرداد ناداد دست در دست یزید, عقا کے بنا لا الہ الا است حسین. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. لبیک نعرہ حیدری. یا علی. تو عزیزان محترم, پیغمبر اسلام انسانی زندگی کو بہترین مقام تک پہنچانے کے لیے آئے. ایک ایسا کردار تھا کہ جس کے متعلق اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ کی ضرورت ہے, ایک آئیڈیل کی ضرورت ہے. لہٰذا پیغمبر کو میں تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا کر دے رہا ہوں. اگر تم اس کے کردار پر اپنے کردار کو ڈھال لو گے, اس کے اخلاق پر اپنے اخلاق کو ڈھال لو گے, وہ جیسا کرتے تھے ویسا اپنے آپ میں تم وہ تمام اخلاقیات کو داخل کر لو گے تو تم ان کے جیسے بن سکتے ہو. اور اس مقام تک اگر تم پہنچ جاؤ گے تو خدا تم سے راضی رہے گا. اب عزیزان محترم, ساری انسانیت کے زندگی کا مقصد یہی ہے کہ وہ اللہ کو راضی رکھے, اور اللہ اس وقت تک راضی نہیں ہوتا جب تک کہ محمد اس سے راضی نہ ہو جائے, اور محمد اس وقت تک اس سے راضی نہیں ہوتا جب تک کہ شہزادی اس سے راضی نہ ہو جائے. تو اب کہنے دیجئے کہ جب تک کہ شہزادی فاطمہ زہرا علیہ السلام کو انسان راضی نہ کر لے تب تک وہ اللہ کو راضی نہیں کر سکے گا. لیکن اللہ نے ایک اس قوم کو یہ برکتوں سے نوازا اور یہ اشرف عطا کیا کہ مجلس عزا میں بیٹھ جائے, غم حسین میں شریک ہو جائے اور شہزادی کو حسین کے ذریعے سے راضی کر لے. یہ انسان کا شرف ہے, یہ حسینیت کا شرف ہے, حسینیت کا ہمارے اوپر حسین کا صدقہ ہے کہ ہم جو ہے اللہ کو راضی رکھنے کے لیے یہ مجلسوں کو اہتمام کرتے ہوئے اللہ کو راضی کرتے ہیں. تو اب عزیزان محترم, اسی وجہ سے شاعر پیغمبر اسلام نے واضح طور پر بتا دیا کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور کشتی نجات ہے, اور جب اس چراغ کی روشنی میں تم زندگی گزارو گے تو پھر
تم نہ صرف اپنی دنیا کو باکمال بنا سکو گے بلکہ آخرت کو بھی تم بہترین سنوار سکو گے، اور یہاں تک کہ دنیا اور آخرت تمہاری کامیاب ہو جائے گی۔ عزیزان محترم، جو ہماری کامیابی کے لیے آئے تھے، لیکن ان کے ساتھ ہمارا کردار کیا رہا، انسانوں کا کردار کیا رہا، لوگوں کا کردار کیا رہا، یہ تمام چیزیں کنارے ہیں عزیزان محترم۔ لیکن خود جس کا نبی کا کلمہ پڑھنے والی امت تھی، اس امت نے نواسے رسول کے ساتھ کیا کیا، یہ ہمارے لیے غور و فکر کی بات ہے، غور و فکر کا مقام ہے۔ ہاں عزیزان محترم، اگر ایک عالم کا بچہ اگر کہیں سے گزر جاتا ہے، اگر کہیں جا رہا ہوتا ہے، تو باپ کے احترام میں، عالم کے احترام میں اس کو بہت زیادہ عزتوں سے نوازا جاتا ہے۔ یہ تو امت مسلمہ کے، یہ سارے اسلام کے نبی بن کر آئے تھے، رحمت للعالمین بن کر آئے تھے، لیکن اسی نبی کے نواسے کے ساتھ امت نے کس طریقے سے پیش آیا، یہ تاریخ کے صفحات پر درج ہے۔ ہاں آزاداران مظلوم کربلا، الگ الگ روایتیں، الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن جہاں مختلف روایتیں ہیں وہاں پر ایسی بھی روایتیں موجود ہیں کہ جو روایتیں حضرت مختار سے وارد ہوئی ہیں۔ معرکہ کربلا کو ارے دشمنان حسین سے پوچھ کر جب آپ نے ان دشمنان حسین کو واصل جہنم کیا تھا، اس وقت بھی پوچھا تھا تو انہوں نے بیان کیا تھا۔ ہاں آزاداران مظلوم کربلا، اسی طریقے سے حضرت مختار پوچھتے ہیں، اے حرملہ بتا تو نے علی اصغر کو کیسے شہید کیا؟ آزاداران مظلوم کربلا، حسین کی کیفیت کیا رہی ہے؟ آزادارو، ارے آزادارو، علی اصغر کا تذکرہ اگر جب سامنے آتا ہے تو ہر انسان کا کلیجہ پھٹنے پر آ جاتا ہے، ارے منہ کو کلیجہ آ جاتا ہے۔ ارے کئی چھوٹے سے بچے، ارے 6 ماہ کے بچے بھی شہید کیے جاتے ہیں، ارے 6 ماہ کے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں۔ ہاں آزاداران مظلوم کربلا، ارے روایت بیان کر رہی ہے کہ علی اصغر کے لیے جب حسین پانی مانگا کر رہے تھے تو آواز دی گئی، اے حرملہ، ارے یقطع کلام الحسین، اے حرملہ کہاں ہو، حسین کے کلام کو منقطع کر دو۔ ارے بس اتنا سننا تھا کہ حرملہ آیا، ارے تیرے سے شعبہ کو کمان میں نشانہ بنایا۔ ارے جو تیر چلانا چاہتا ہے تو ہاتھ کپ کپاتے ہیں، تھر تھراتے ہیں، ارے نشانہ ہٹا لیتا ہے، ارے پھر دوسری مرتبہ اٹھاتا ہے، ارے نشان لگانا چاہتا ہے تو ایک مرتبہ پھر سے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے تیروں کو ہٹا لیتا ہے۔ ایک مرتبہ آواز دی شمر دے، کیا اے حرملہ، ارے تو عرب کا بڑا تیر انداز ہے، آج کیا ہو گیا، تیرے ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ یہ حرملہ کہتا ہے کہ جب بھی میں ارے تیر کو کمان میں رکھتا ہوں اور نشانہ علی اصغر کا بناتا ہوں، ارے درمیان میں ایک نقاب پوش بی بی آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اجرکم اللہ، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ آزاداران مظلوم کربلا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ اللہ اکبر۔ ہاں آزاداران مظلوم کربلا، اب یہ جو تیرے سے شعبہ کا، ارے جو پھر دوبارہ تیسری مرتبہ جو نشانہ بنایا، اللہ اکبر، بڑا شقی انسان تھا، اتنی زور سے تیر لگا کا نشانہ لگایا کہ تیر علی اصغر کے ایک کان سے نکلتا ہوا ارے دوسرے کان سے نکل جاتا ہے، ارے گلا چیرتے ہوئے اب یہ جو تیر پار ہونے لگا حسین کے بازوؤں پر پیوست، ارے ذاکر اہل بیت بیان کرتے ہیں یہ تیرے سے شعبہ نے ارے 3 لوگوں کو زخمی کیا، ارے حرملہ کے کمان سے
نکلنے والا تیر ارے دل سیدہ سے گزرتا ہوا علی اصغر کے گلے کو کاٹتا ہوا حسین کے شانے پر پیوست ہو گیا ارے گلے سے جو خون نکلا حسین نے اپنے ہاتھوں میں لیا ارے آسمان کی طرف پھینکنا چاہا ندائے آسمانی آئی اے حسین یہ مظلوم کا خون ہے اگر میرے طرف آئے گا تو میں برسات نہ برساؤں گا ارے زمین کی طرف ڈالنا چاہا آواز آئی اے حسین یہ 6 ماہ مظلوم ہے اگر ایک قطرہ زمین پر آئے گا تو اناج نہ اگے گا ارے اصغر کے خون کو لیا ارے چہرے پر ملا اللہ اکبر نماز شہادت کے لیے ارے خون علی اصغر سے حسین وضو کر رہے ارے آواز دی اے نانا گواہ رہنا روز قیامت حسین اسی حالت میں آئے گا اور یہ مقدمہ بارگاہ الہی میں پیش کیا جائے گا مختار نے جب یہ معرکہ سنا اب حرملہ کو واصل جہنم کیا الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بار الہ پروردگار باقی محمد وعلی محمد ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما پروردگار جہاں کہیں بھی مومنین و مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما جو مقروض ہیں ان کے قرضے کو ادا فرما فرش عزا پر بیٹھنے والے ہر عزادار کی دلی حاجتوں کو قبول فرما ہمارے الہ پروردگار تجھے واسطہ میں تھار علیہ السلام کا عزاداران مظلوم کربلا جس انداز میں بھی جس طریقے سے بھی جس حیثیت سے بھی عزاداری سید الشہداء میں حصہ لے رہے ہیں پروردگار ان کی اس حصہ داری کو قبول فرما الہ پروردگار تجھے واسطہ ہے اطہار علیہ السلام کا جو اس دنیا سے چل بسے ان کی مغفرت فرما انہیں جبار معصومین میں جگہ عطا فرما پروردگار جو بے روزگار ہیں انہیں رزق و روزی عطا فرما جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق و روزی میں وسعت و برکت عطا فرما پروردگار جو ہمارے قوم کے بچے تعلیم کے فکر میں ہیں پروردگار انہیں تعلیم حاصل کرنے میں کامیابی عطا فرما ان میں جو رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو دور فرما پروردگار حق معرفت کے ساتھ عزاداری سید الشہداء میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرما امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ان کے آوان و انصار میں ہم سب کو شامل فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ماتم حسین گیا سورج شمع جلی ننھا میرا اصغر کہاں گیا گیا سورج شمع جلی ننھا میرا اصغر کہاں گیا سورج شمع جلی میرا اصغر کہاں گیا گیا سورج شمع جلی میرا اصغر کہاں گیا اندھیری انسان بن ڈھونڈوں کہاں تجھے گلبدن اندھیری سنسان بن ڈھونڈوں کہاں تجھے گلبدن رو رو پکاری ماں دل جلی رو رو پکاری ماں دل جلی ننھا میرا اصغر کہاں گیا گیا سورج شمع جلی ننھا میرا اصغر کہاں گیا وقت مدد ہے مشکل کشا
असगर कहाँ गया रे, जल गया सूरज शम्मा जली, अन्ना मेरा असगर कहाँ गया रे, जल गया सूरज शम्मा जली, अन्ना मेरा असगर कहाँ गया रे। जंगल में किस जादू हो गया, खाली है झोला मेले का। जंगल में किस जादू खो गया, खाली है झोला मेले का। किसको झुलाए अम्मा तेरी, किसको झुलाए अम्मा तेरी, अन्ना मेरा असगर कहाँ गया रे, जल गया सूरज शम्मा जली, अन्ना मेरा असगर कहाँ गया रे। तू बता दे हुरमला, छेदा है क्यों तूने नन्ना गला। तू बता दे हुरमला, छेदा है क्यों तूने नन्ना गला। डूबी है खूह में नन्ही कली, डूबी है खूह में नन्ही कली, अन्ना मेरा असगर कहाँ गया रे, जल गया सूरज शम्मा जली, अन्ना मेरा असगर कहाँ गया रे। तेरी ज़मीं पर है करबला, गुम हो गया है बच्चा मेरा। तेरी ज़मीं पर है करबला, गुम हो गया है बच्चा मेरा। ढूंढ रही हूँ गली गली, ढूंढ रही हूँ गली गली, अन्ना मेरा असगर कहाँ गया रे, जल गया सूरज शम्मा जली, अन्ना मेरा असगर कहाँ गया रे। प्यारी मादर जाए कहाँ, वीरान लगता है सारा जहां। प्यारी मादर जाए कहाँ, वीरान लगता सारा जहां। करते हुए आओ सारी चली, करते हुए आओ सारी चली, अन्ना मेरा असगर कहाँ गया रे, जल गया सूरज शम्मा जली, अन्ना मेरा असगर कहाँ गया रे। तू बता दे हुरमला, छेदा है क्यों तूने नन्ना गला। तू बता दे हुरमला, छेदा है क्यों तूने नन्ना गला। डूबी हुई खून में नन्ही कली, डूबी है खूह में नन्ही कली, अन्ना मेरा असगर कहाँ गया रे, जल गया सूरज शम्मा जली, अन्ना मेरा असगर कहाँ गया रे। हुसैन हुसैन हुसैन, आले हुसैन। इमरान ने कहा और जिंदा ने कहा, ये बहन कैद हुई तो ना आया गाजी, जब यासें से चिनी मैं सदा देती रही, तो ना आया गाजी। आ गई शाम अलम
پر چلتے ہوئے ہو گیا ٹھنڈا عالم پیسہ دینے کے لیے تجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابا یہ منایا غازی قبر کا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی منایا غازی دھوپ میں ٹوٹا سجر اس سے آباد تھا گھر اے بہنا میرا سر کیا نہیں تجھے کو خبر اے علمدار وفا اس بہن کو خدا اس سے درد سی بھری منایا غازی قبر سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی منایا غازی جو کہوں شیر میرے میری ہم بولیے یہ مسلمان سارے شہر در شہر گئے خلقت کوفہ کبھی خلقت شام کبھی اور ہم بے بسی منایا غازی قبر دا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی منایا غازی اتنی بے بسی بہن اے شہنشاہ وفا نام لے لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا آج تھا جس پہ تجھے اب بلاؤ نہ اسے اور میں روتی رہی منایا غازی قبر دا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی منایا غازی کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکی ساچھی دے یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا مجھ پہ ہے عالمی منایا غازی قبر دا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی منایا غازی اللهم ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا